امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے. پراکسی تبصرہ کی اس 20ویں پوڈ کاسٹ میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج میرے ساتھ علی ڈار صاحب موجود ہیں اور ہم دونوں ہم سر ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے ہم بات چیت کا آغاز کریں گے. آج ہے 27 فروری، پاکستان میں شروع ہو چکی ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے. اور علی بھائی آج کا دن بڑا امپورٹنٹ دن ہے ہمارے لیے. وہ کیسے جناب؟ پاکستان کے لیے سر the tea is fantastic. آج کے دن کا ایک یوں کہہ لیں یادگار الفاظ ہیں. ہمارے پاس ایک آئے تھے صاحب ابھی نندن نام کے، انہوں نے آ کے گھسنے کی کوشش کی تھی پاکستان میں، اور ہمارے ایک پائلٹ جو ہیں حسن صدیقی صاحب، انہوں نے ان کو زبردست طریقے سے مار گرایا. تو میرا خیال سے یہ جو JF-17 تھا اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ ہوا اس کے اندر، اور پاکستان کے لیے ایک اچھا مائل سٹون جو ہے اس کو ہم نے ہٹ کیا، اس کو اچیو کیا. اگر ہم اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو میرے خیال سے آج کے دن میں یہ چاہ رہا تھا اس کا ہم تذکرہ کریں، اس کو تھوڑا سیلیبریٹ کریں اس پوائنٹ آف ویو پہ کہ اٹ واز ڈیفینیٹلی اے گڈ سکسیس فار پاکستان، اسپیشلی انڈیا جیسے پڑوسی کے اگینسٹ. نہیں ڈیفینیٹلی وہ ایک ٹینس ٹائم تھا اس وقت. یہ ایک جب انڈیا نے ایک دن پہلے ایئر اسٹرائک کیا تھا اس کا بالاکوٹ کے اوپر، بالکل جی اس پہ انہوں نے کافی اس کو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں رولا ڈال دیا تھا. اور وہ یہ ہے کہ میڈیا دونوں طرف ہی بیلنس نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی وہ کچھ ایسے چل رہا تھا. وہ میڈیا میں سمجھتا ہوں وار وغیرہ تو اتنی نہیں تھی کوئی خاص، لیکن میڈیا ہائپ بہت تھا. اور میڈیا میں جس انداز میں اس کو انڈین میڈیا اس وقت اس کو کہتے ہیں نا، اور غیر ضروری طور پہ انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی کہ ہم نے جا کے ان کو اندر گھس کے مارا، یہ کیا وہ کیا. کم سے کم وہ سارا کچھ جو تھا وہ بالکل ٹھپ ہو گیا اگلے دن جب بھائی صاحب آئے اور ان کو چائے وائے پلائی گئی. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے اوور آل دیکھا جائے تو اگر آپ وار کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ظاہر ہے انڈیا کے مقابلے میں ہماری جو I'm not any expert on defense at all, but apparently کوئی comparison اس طرح سے نہیں ہے کہ they always have they have strength wise, right? You know, in many areas of defense they have something like 1-6 ratios, and اس میں مقابلہ کرنا وہ بڑی بات ہوتی ہے. ہم لوگ تنقید کرتے رہتے ہیں ملٹری کی especially involvement in politics, which is it's always supposed to be like that. Any Democrat should always stand against that. But at the same time, if you look at that it's incredible that people, when we look at this 1-6, 1-7 ratio, even Air Force میں بھی کچھ ایسا ہی ہے 1-4-3 ہے ایسا ہی ہے بالکل. تو وہ یقیناً ایک اچھی اچیومنٹ تھی. اس سے وہ کم سے کم وہ سب کچھ ٹھنڈے انڈیا والے بھی ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ تو کچھ ہمیں بھی مار پڑ سکتی. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا ایک ایئر کرافٹ کا جو کہ انہوں نے کچھ پاکستان نے اس میں امینڈمنٹ کر کے کچھ چیزوں کو چائنا کے ساتھ مل کے بنایا، تو اچھی اچیومنٹ ہے وہ بھی. اور پچھلے دنوں لیکن ایک میں نے ٹویٹ پہ دیکھا تھا کوئی ایئر فورس کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں، وہ کوئی میرا خیال ہے سیاسی زیادہ ہیں وہ، کیونکہ سیاسی پروگراموں میں آتے رہتے ہیں. وہ کوئی فرما رہے تھے، شاہد لطیف صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی کوئی زرداری صاحب کے بارے میں فرما رہے تھے، لیکن وہ کوئی بات چلی نہیں زیادہ کیونکہ اس میں کوئی مجھے سینس نہیں بن رہی تھی کہ یہ جو پروگرام تھا اس کو وہ بند کرنا چاہتے تھے، اس کو وہ بند کرنا چاہ رہے تھے، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو میں لگا دوں گا ایئر چیف اور آپ اس کو بند کر دیں، which is I mean it's pretty It's pretty lame. اچھا میں نے اس کے اوپر میں نے بھی ٹویٹ دیکھی تھی اور یہ بڑا چلا تھا ٹویٹر کے اوپر، بڑی اس پہ شور شرابہ مچا تھا. تو علی بھائی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ان کے پاس اس کے کوئی ثبوت ہیں، ظاہر سی بات ہے زرداری صاحب نے کسی ملاقات میں بات کی ہوگی اور وہ ملاقات ہو سکتا ہے ریکارڈڈ ہوگی، کیونکہ پریزیڈنسی کے اندر ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے. تو آپ کیوں نہ وہ ریکارڈ پیش کر دیں. اگر زرداری صاحب غلط ہیں تو ان کو الٹا لٹکا دیں، اگر آپ غلط ہیں تو پھر آپ کو سنسار کر دینا چاہیے، نہیں شاہد لطیف صاحب کو. سنسار والی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے یہی سنسار کافی ہوگا کہ ان کو اگر یہ پروگراموں میں نہ بلائیں تو وہ ان کے لیے وہی بڑا ہوگا، ان کے لیے بہت بڑا سنسار ہوگا. ایگزیکٹلی میرا مطلب یہ ان کا کم سے کم کورٹ مارشل پھر ہو جانا چاہیے. اتنا بڑا جھوٹ ہوا یہ بہت بڑی بات ہے کسی بھی حوالے سے دیکھی جائے تو. یہ ایک ایسا بہت بڑا الزام ہے اس پہ پریزیڈنٹ جہاں ہو. اور ٹھیک ہے آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، 1000 اور چیزیں،
کرپشن کیسز وغیرہ زرداری صاحب پہ، آپ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن اس پہ دو رائے بھی نہیں ہونی چاہیے. اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ایسا نہیں ہو سکتا کہ That's pretty lame. یہ مجھے بھی یہ بہت لگا lame. بالکل. It was pretty lame. It has no legs. I don't think that's going to walk anywhere. This talk وہ is ایکچولی آپ نے وہی بات کی نا کہ وہ سیاسی بھی ہیں، اوپر سے انہیں میڈیا پہ آنے کا شوق بھی ہے سر، تو وہ چیز جو ہے نا وہ تھوڑی چینج اور طرف چلی جاتی ہے. بالکل. اور ہم جو بات کر رہے تھے بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ایک انسیڈنٹ تھا، اس کے آگے پیچھے بھی چیزیں ہوئی ہیں، وہ پولیٹیکل چیزیں ہیں کہ کیا ہم نے کیا. اور اس وقت جو بات ہوئی عمران خان کی، اور اس نے اس کے فوراً بعد الیکشن ہوئے انڈیا میں، اور وہ مودی صاحب پھر جیت گئے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک الگ سٹوری، اور ہم اس پہ پتہ نہیں کوئی اور پروگرام. اچھا بائی دا وے ایک بڑا اچھا میرا خیال سے پیش رفت ہوئی ہے ایک اور آج، وہ یہ ہے کہ ڈی جی ایم اوز جو دونوں سائڈس کے ہیں ان کی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب جو ایل او سی ہے کشمیر کی جو بارڈر لائن ہے اس کے اوپر دونوں طرف سے فائرنگ نہیں ہوگی، جو کہ میرا خیال سے ایک اچھا اقدام ہے کہ اگر سیز فائر ایک طرح کا پرماننٹ سیز فائر کے اوپر ایک اتفاق ہوا ہے، تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری good initiative for the future, I would say. Definitely. I mean, it's quite embarrassing when you look at, when I use the word embarrassing means کہ آپ اتنی دنیا میں ایسے ملک نہیں رہ گئے، دنیا میں بہت کم ایسے ملک رہ گئے جن کی بارڈرز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں. And when I'm using the word active, you understand کہ militarily active ہوں. یہ بہت ہی کم ملک ہیں دنیا میں. تو یہ شیم فل بھی ہے کہ یہ اتنی بڑی آبادی، اتنے لوگ، اتنی پولیٹیکل ہسٹری، اتنی ادروائز ہسٹری، ہسٹوریکلی ایک نیشن ہے انڈیا، اور ہم اس کا حصہ تھے. چلیں اب ہم اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کامن گراؤنڈس بھی ہیں، کامن ہسٹری ہے، سب کچھ ہے. اور اس کے بعد ایکٹیو ہماری بارڈرز ہیں جس میں ہم بلینز ٹریلینز آف ڈالرز روپیز دونوں طرف سے ضائع کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ باقی جو سولجرز کی بات ہے، دونوں طرف ایک جیسے انسان ہیں، وہ دونوں ملک کے سولجرز اچھے ہوں گے. پاکستانی سولجرز نے بھی کافی موقعوں پہ ڈیفینڈ کیا اپنی لینڈ کو، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وار جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جہاں بھی وار کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ نقصان ہی ہوتا ہے اس کا، کیونکہ ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کرنی چاہیے کہ امن ہو، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تیاری آپ کی ہونی چاہیے، آپ کے پاس ڈیفینس میکنزم ہونا چاہیے. آج کل بڑی فوج نہیں، لیکن ایک پراپر ڈیفینس میکنزم ہو، پورا ڈیفینس سسٹم ہو. لیکن یہ ہے کہ سیلیبریٹ آپ اس چیز کو کریں کہ آپ کے اندر امن ہو. ایگزیکٹلی. اور اسپیشلی ایک اسٹیبلشڈ ملک، ہم جو مرضی کہہ لیں، اب 70 سال ہو گئے ہیں میرا خیال سے دونوں اطراف کے لوگوں کو، تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ کے اب بس بات کو وہ کہتے ہیں نا پرانی باتیں چھوڑ کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اس میں کچھ لوگوں کی تلخ یادیں ہیں، کچھ لوگوں کا مفادات تھے اس کے اندر، وہ جو بھی تھا اس پہ ہم جتنی بات کریں. پاکستان اب ایک حقیقت ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح سے بنگلہ دیش اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، انڈیا اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. تو مل جل کر چلیں تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا سر، میں بس اس کو چاہ رہا تھا اس کو ہم ٹچ کریں کیونکہ آج کا دن اس طرح کا تھا. اور اسپیشلی یہ جو دونوں طرف کے ڈی جی ایم اوز کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی یا ایک اسٹیٹمنٹ آئی، دیٹ واز ویری انکریجنگ. مجھے ایسا لگا تو میں نے کہا اس پہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. اچھا اس کے علاوہ سر میں آپ کے ساتھ ایک اسکرین شیئر کرتا ہوں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ ٹویٹ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی سر. اچھا جی جی. تو یہ ہمارے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہیں، ان کی چولی تھی جو کہ انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی ہے اور معافی مانگ لی ہے. تو یہ ہے بیسیکلی وہ ان کی جو ہمارے ہندو برادران ہیں ان کی جو ایک دیوی ہیں درگا ماتا، آئی تھنک ان کی مورتی کی شبیہ ہے آپ یوں کہہ لیں. تو ایک طرح سے اگر ہم اس کو بلاسفیمی کے طور کے اوپر دیکھیں تو یہی حرکت اگر کسی غیر مسلم نے کسی مسلم اولیاء اللہ کے لیے کی ہوتی، فار ایگزامپل، ہم ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نے اس کا کیا حال کیا ہوتا. جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ ایک ان کے لیے جو ہندو مذہب سے کو ماننے والے ان کے لیے ایک سیکرٹ وہ ایک ہیں درگا ماتا جو ہیں، وہ ان کی ایک ہسٹری، ان کی اگر میں نے تو ذرا پوری تو نہیں پڑھی ہوئی، لیکن وہ یہی ہے کہ وہ ایک ان کا ایک
ہیروئک رول تھا ایک وقت میں کہ انہوں نے کس طرح سے اور اسی لیے ان کی ایک یہ بنی ہوئی ہے ایک لیجنڈ ہے جس کے اوپر وہ چیز چلتی ہے. خیر وداؤٹ گوئنگ ان فردر انٹو the religion itself, but the main thing is that the concept should be the same. کہ اگر آپ کسی چیز سے offend ہوتے ہیں اپنے لیے تو آپ کسی کو وہی کسی کے اور کے مذہب یا کسی اور چیز پر اس طرح سے offend کسی کو نہیں کر سکتے. یا آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کو offend کریں مذہب کے حوالے سے. یہاں پہ جس شخص نے یہ کیا انفارچونیٹلی وہ MNA ہے, ممبر نیشنل اسمبلی, اور اپنے آپ کو ریلیجس اسکالر بھی فرماتے ہیں محترم. اس سے یعنی ہاں سونے پہ سہاگا کہ وہ ریلیجس اسکالر بھی ہے. تو ایسے انفارچونیٹ ہے کہ اب ڈیٹیریشن ہوتے اس ملک کی وہاں پہنچ گئے ہیں کہ جہاں لوگ جو ہیں وہ جو پرومیننٹ فگرز ہیں ان کو اتنی سینس بھی نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپنے کسی پولیٹیکل اوپوننٹ کو کچھ کرنا ہے, اس کا مذاق اڑانا ہے یا اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے تو کم سے کم اس طریقے سے اول تو نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک مین چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے مریم کو اس طرح کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مریم نواز کو صاحبہ کو. لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور طریقے سے کریں. آپ کم سے کم کسی ایک پرومیننٹ ون آف دا ورلڈ لارجسٹ ریلیجن ہے ہندوازم, اس کو اس میں انوالو نہ کریں. اچھا لیکن آپ کو اس میں یہ نہیں لگتا کہ اس میں اصل قصور ہمارے لوگوں کا ہے؟ کیونکہ عام عوام جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو جب ایکسیپٹ کرے گی تو یہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کریں گے, لوگ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں. اچھا مزے کی چیز یہ ہے سر کہ یہ ٹویٹ پہلے ایک اور صاحب کی طرف سے کی گئی تھی کسی رینڈم میرے آپ جیسے بندے کی طرف سے, تو اس بیچارے کو اتنی پذیرائی نہیں ملی. اچھا اب اس کو کیونکہ پذیرائی نہیں ملی تو میرا خیال سے ان کو کسی نے ٹیکسٹ میسج کر دیا اور کہا کہ میاں تم اٹھا لو, تم کر لو اس پہ کام. تو انہوں نے اس کو ٹویٹ کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے ان کی فین فالوئنگ ٹھیک ٹھاک ہے, ایک تو یہ مذہبی اداکار بھی ہیں, اوپر سے MNA بھی ہیں, اوپر سے ان کے پاس PTI کا ٹھپا بھی ہے. تو ان کو تو ویسے ہی یعنی اتنے سارے پلس پوائنٹس ہوں تو ان کو تو ویسے ہی لوگ آگے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, وہ تو آپ کی ایک فالوئنگ بن جاتی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں یہ لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا رمضان ٹرانسمیشن میں ایک لڑکا ان کو کہہ رہا تھا عامر بھائی کاش آپ میرے باپ ہوتے. آپ نے شاید وہ پروگرام کا کلپ دیکھا ہوگا. نہیں وہ کلپ بڑا وائرل تھا بیسیکلی. تو یعنی جب لوگ اتنے زیادہ وہ یعنی ایک کلپ کے طور کے اوپر یہ وائرل ہوا تو بچہ تھا وہ ایک سائنس تھا, وہ اس کو کہتا ہے یار عامر بھائی کہا جب میرے باپ ہوتے. تو یعنی لوگ اس کو باپ بنانے کے لیے تیار ہیں. بہت سے لوگ آپ دیکھیں جس ملک میں وہ کیا نام تھا فوت ہو گیا جو مولوی رضوی, ہاں جی خادم رضوی, اس کی فالوئنگ اتنی اسٹرانگ ہے. تو اب آپ دیکھیں شاید آپ کا نیکسٹ ٹاپک بھی ہو وہ بائی الیکشن, تو اس میں آپ دیکھیں کہ ملیر جیسے علاقے سے کراچی کا مطلب اس میں تھوڑے بہت سبربز بھی آتے ہیں لیکن اس کے اندر ملیر کینٹ وغیرہ کا علاقہ بھی آتا ہے. ظاہر ہے پاکستان کا سو کالڈ سب سے پڑھا لکھا شہر ہے کراچی. تو سو کالڈ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ ہے تو صحیح, لیکن میں سو کالڈ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ اب اگر وہاں پہ دوسرے نمبر پہ ان کی پارٹی کے لوگ بے شک کم ہیں بہت ووٹ لیکن ہیں تو صحیح, تو یہ فالوئنگس تو اس طرح چل رہی ہیں. تو عامر لیاقت یقیناً اس کی فالوئنگ بھی ہوئے گی, اور بھی بہت سے ایسے عامر لیاقت تو خیر وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے, مسخرے بھی نہیں کہنا چاہیے, آئی ڈونٹ نو ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک کوئی جو بالکل چیپ قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اس کا وہ ایک نمونہ ہے, ایک اداکار ہے, اداکار کہہ سکتے ہیں, اداکار ہے جی. تو وہ کہتے ہیں نا good what he does, you know, he's good what he does because اس کی فالوئنگ ہے. میں اور آپ میں تو میں نے اور آپ نے تو یہ فن نہیں سیکھا سر, وہ ظاہر سی بات ہے ہم میں نہیں ہے. بالکل. اچھا اس کے اندر میں وہی بات ہے نا, ہمارے بال بھی ذرا جلدی چلے گئے تو ہم ان کی طرح کے ہیرو بھی نہیں بن سکے. یہ تو بعد میں کوئی ماڈلنگ شاڈلنگ بھی کرتے رہے سر, اور اچھی بات ہے ماڈلنگ ہونا تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ ماڈلنگ کرتے تو یہ تو ماڈلنگ شاڈلنگ بھی کر لیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا وہ لاہور میں کہتے ہیں نا بڑا فنکار ہے فلانا, تو یہ بھی بڑے فنکار ہیں. تو یہ ان کی کیپیبلٹی ہے. تو اینی ویز اس کو ہم کرتے ہیں. اب آپ نے بائی الیکشنز کی بات کی تو سر اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف, اسی چیز کو. بائی الیکشنز میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں سر؟ بائی الیکشنز تو چلیں ہو گئے سو ہو گئے,
اس کے اندر بھی حکومت کو میرے خیال سے بہت بڑا دھچکا لگا, مانے یا نہ مانے حکومت, ان کی اپنی مرضی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں سینٹ کے انتخاب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو بڑا مزیدار قسم کا ٹاکرا ہوتا نظر آ رہا ہے فیڈرل کے اندر. میں اس سے پہلے کچھ کہوں, میں آپ سے اس وقت میں تھوڑا سا ہوسٹ بن کے آپ سے 2 منٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, 2-4 منٹ. آپ اپنا ایک تھوڑا سا اسیسمنٹ دیں کہ آپ کو, اور ظاہر ہے جب ہم سینٹ کی الیکشن کی بات کریں تو ایک ہی سیٹ جس پہ سب کی نظریں اس وقت مرکوز ہیں, اٹس اے فوکسڈ ایشو رائٹ ناؤ, اینڈ دیٹ از گیلانی ورسز دیٹ IMF چیک. تو اس کے اگر آپ اچھا سر, حفیظ شیخ اور گیلانی صاحب کے جو آپس میں, میرا جو اپنا تجزیہ ہے چھوٹا سا, وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں جو ایک ٹاکرا ہے نا, یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں ڈزنٹ میٹر, میرا خیال سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ آلریڈی ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن اگر گیلانی صاحب اپنے ایکسپیکٹڈ ووٹس میں سے 1 یا 2 زیادہ ووٹ بھی لے جاتے ہیں نا, تو میرا خیال سے حکومت کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوگا. چاہے اب وہ ہار بھی جاتے ہیں, لیکن اگر انہیں وہ ووٹ مل جاتے ہیں نا 1-2, تو حکومت کے لیے میرا خیال سے بہت بڑا جھٹکا سر اس لیے ہوگا کہ اس کا مطلب ہے وہ 2 MNA کوئی ایسے ہیں جو ٹوٹ کے ان کی عدم اعتماد میں حصہ ڈال سکتے ہیں. اور اگر اس کے بعد PDM ذرا سی محنت کرے اور MQM کو اپنے ساتھ میں لا لے, کاف کو اپنے ساتھ میں لا لے, اس کے علاوہ یہ GDA نے بائی دا وے آج آلریڈی گیلانی صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. GDA نے جی آلریڈی, ہاں جی, تو یہ ابھی آج خبر خاصی گرم تھی کیونکہ پیر پگاڑا صاحب جو ہیں انہوں نے گیلانی صاحب کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے. ویری گڈ. تو یعنی آپ دیکھ لیں GDA کی 3-4 ووٹ ان کے پاس چلے گئے. مقابلہ بن رہا ہے سر, اب دیکھیں نا مقابلہ, یعنی آپ کے 10-12 ووٹ کا آئی تھنک ڈفرنس ہے ٹوٹل, اس میں سے 3-4 سیٹیں GDA کی آپ نکال دیں اور 1-2 باقی کے آپ MQM کی بھی 3-4 آپ دیکھ سکتے ہیں. MQM بھی کہہ رہی ہے ہم سوچیں گے اس بارے میں. یہ جو ہے نا, یہ جو پالیٹکس آپ جو فرما رہے ہیں نا, جو بات, سوری اب آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, آپ کی اجازت سے میں اس میں. جی بالکل بالکل. میرے خیال میں یہ جو یہ ہے نا پاور پالیٹکس ہے, یہ جو ہوتی ہے بالکل ایگزیکٹلی یہ ہوتا ہے کہ کون کس کو کیا دے سکتا ہے. ظاہر اپوزیشن کے پاس نیشنل لیول پہ تو فیوچر کے پرومسز ہی ہو سکتے ہیں نا, گورنمنٹ کے پاس اس وقت ہے جو بھی ہے وہ ابھی دے سکتے ہیں آج, now and وہ کیا کہتے ہیں اس کو, they can do it right now, right? Exactly, now and then جو دینا وہ دے کے فارغ کر سکتے ہیں. ہاں یہ لو بھائی, یہ میں دے رہا ہوں. تو اس لیے عمران خان کے پاس ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے بہتر پوزیشن, پاور زیادہ ہے کیونکہ وہ دے سکتا ہے. لیکن صرف اس میں پیپلز پارٹی کو یہ ایڈوانٹیج ہے ساری جماعتوں میں کہ اس کے پاس ایک صوبہ ہے, اور صوبے میں GDA جیسے آپ نے بھی بات کی, تو GDA کو یہ دیکھنا ہوگا نا کہ جس صوبے میں وہ ہے, اگر اس میں اس کو کچھ کام ان کے نکلتے ہیں وہاں پہ, تو ان کو ان کا کیا جاتا ہے, وہ ٹھیک ہے سینیٹر کے لیے وہ ووٹ دے دیں گے اپنے بندے کو یا ایون PTI کو, لیکن نیشنل میں جو ان کے بندے ہیں وہ گیلانی صاحب کو سپورٹ کر دیں گے. دونوں طرف وہ کام ہو جائے گا, اور یہ دونوں طرف جب کام ہوگا تو یہ کام ایون جو بلوچستان کے وہ کون سی عجیب سی پارٹی بنائی ہے, باپ شاپ نام ہے اس کا, ہاں جی کر سکتے ہیں کہ صوبے میں تو ہم پیسے لیں گے. اس کے اندر بھی بڑا وہ شغل لگا نا جو بلوچستان میں آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے. جی میں نے فالو اس کو کیا. ہاں جی, PTI نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر کے اس کے بعد ان کی طرف سے وہ کھڑا کروا کے اس کے بعد, یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹوٹل ایک ان کو کریڈٹ کر دیا, آپ لے لو اور اپنا بندہ ان کی جگہ وڈرا کروا لیا. تو یعنی یہ بات وہی ہوگی نا پھر, یعنی آپ اور باقی میں ڈفرنس کیا رہا. یہ دیکھیں یہی چیز ہے کہ یہ اس میں پیسے بھی بننے تھے لوگوں کی, کیونکہ دیکھیں وہاں عادت بنی ہوئی ہے لوگوں کو, کیونکہ 3 یا 4 بندے مل کے ایک سینیٹر بنا لیتے ہیں نا وہاں پہ, کیونکہ ان لائک پنجاب جہاں آپ کو پتہ نہیں کتنے 40 بندے چاہیے 30 چاہیے, بلوچستان میں 6-7-5 مل کے بنا لیتے ہیں. تو وہ ان کے اس کے حساب سے وہ ٹھیک رہا اس کو کہ وہ کچھ لوگوں کا پیسے بنانے کا ایک موقع ہوتا ہے. تو وہ پھر یہ عمران خان نے یہی سوچا ہوگا کہ چلو, عمران خان سے مطلب ہے گورنمنٹ نے, کہ چلو ہم ان کو اگر ابھی ہم ان سے کہیں کہ نہیں جی آپ بڑے آئیڈیالوجیکلی چل کے ووٹ ڈالیں اور ہمارے بندوں کو, تو وہ پھر ان پیسے بنانے کا کوئی چانس نہیں ہے نا, بالکل ناراض ہوں گے. تو اس لیے ان کو کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے ہم شور آپ بہت مچا رہے ہیں لیکن آپ بنائیں پیسے, آپ وہ جو بھی عبدالقادر وادر ہے اس سے پیسے لیں اور اس کو دیں, ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہو جاتی ہے پھر اگین نیشنل اسمبلی میں آ کے کہ وہاں وہ کہاں کس کو ووٹ ڈالتے ہیں, کہ وہ ان کا آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. بالکل پنجاب میں دیکھ لینا, پنجاب میں سیٹلمنٹ ہو گئی ہے.
پنجاب میں. اور یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ کس لیے اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ اس قسم کی, خیر اس میں ایک جو میں نے بہت مختصر پڑھا تھا, اگین ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھوں, لیکن جو مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ اس میں جو رول پلے کیا, پیوٹل رول, جو ایک بڑا جسے کہتے ہیں کہ ایکسٹراڈنری وہ ایک ہوا, لیکن وہ رول پلے کیا ہے اسپیکر صاحب نے, جو کہ ظاہر ہے ان چیزوں کے ماسٹر ہیں وہ بھی. سر دیکھیں پرویز الہی صاحب ہیں تو سیاستدان, لیکن اب اس میں ایک اور کہانی نہیں آ رہی ہے نا, وہ یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں تقریباً 12, کچھ کہہ رہے ہیں 20 ارکان ہیں جی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تو نون لیگ ہمیں یہ گارنٹی دیتی ہے پنجاب میں کہ اگر عمران خان ہمیں نکال دیتا ہے تو ہم دوبارہ بائی الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑیں گے. ایک یہ سٹوری آ رہی ہے. صحیح. دوسری سٹوری آ رہی ہے کہ پنجاب میں عدم اعتماد آئے گا بزدار کے خلاف اور چودھری پرویز الہی صاحب اس کے بعد بنیں گے چیف منسٹر. بالکل. تو یہ جو سٹوریز آ رہی ہیں نا, یہ بڑے مزیدار سٹوریز ہیں. نہیں اور یہی جو آپ نے بات کی ہے, یہ اس طرف ہی جا رہی ہے بات, کیونکہ دیکھیں نا پالیٹکس میں ہر شخص جب کوئی ایکشن لیتا ہے تو وہ اس وقت ایکشن لیتا ہے اس کو کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر وہ کوئی رسک لے رہا ہے تو اس کے اگینسٹ کو مل کیا ہے. اگر یہ اتنا بڑا کام کیا ہے پرویز الہی صاحب نے کہ سب کو سمجھا بجھا کے بلا مقابلہ کروا دیا, جیسے کہ لاسٹ ٹائم زرداری صاحب نے کیا تھا سندھ میں آلموسٹ, تو یہ وہی چیزیں, یہ ظاہر ہے جو پولیٹیکل جن کا برین ہوتا ہے, جو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ جن کی ہوتی ہے, جن کی جو تھوڑے سے پولیٹیکلی میچورڈ لوگ ہوتے ہیں, پالیٹکس سمجھتے ہیں, وہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں, ان کو یہ چیزیں آتی ہیں کرنی. تو یہ چیز ہوئی ہے. اور چیز آ رہی ہے سر, وہ یہ ہے کہ پختونخوا سے شبلی فراز صاحب کو ٹکٹ ملا پی ٹی آئی کا. کس کو؟ اور شبلی فراز کو سینٹ کے لیے. او یس, ہاں جی سینٹ کے لیے. وہ پچھلی دفعہ بھی پختونخوا سے ہی الیکٹ ہوئے ہیں. جی جی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا اس طرح کی کوئی ساز باز چل رہی ہے کہ شبلی فراز کو ہرا دیا جائے. یہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر, ان کی اپنی پارٹی کے اندر. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ اور بھی بڑا سیٹ بیک ہوگا ایون پختونخوا کے اندر. جی بالکل, ایک سیٹ بیک تو ہوگا, لیکن پھر میں بات کروں گا کہ یہ ذرا نا تھوڑی سی دونوں چیزیں ایک الگ الگ ہیں. یعنی جو ہم پھر میں آپ کو واپس ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی گیلانی صاحب والی سچویشن, اس سے اور یہ صوبے کے اندر جو لوگ ہیں ان یہ کچھ اور طرح کی دونوں جگہ, بلکہ چاروں جگہ میں مختلف پالیٹکس ہو رہی ہے, ٹوٹلی ڈفرینٹ پالیٹکس ہو رہی ہے. کے پی کے اندر یہی نظر آ رہا ہے کہ لوگ ناراض ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے وہ جا کے لوگوں کو یہ بار بار یہ کہنا ہے کہ تم سارے چور ہو, تم سارے چور ہو, تم بک جاتے ہو. دیکھیں انسان کی جتنی بھی جو بھی ہو, آپ ہر وقت کسی کو یہ کہتے رہیں اور دوسری جانب وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے ارد گرد کون بیٹھا ہوا. میں اگر ایم پی ہوں خیبر پختونخوا کا, پی ٹی آئی کا بندہ ہوں فرض کریں, تو میں روز یہ سن رہا ہوں کہ لوگ مجھے لعنت ملامت کریں گے, تم تو پیسے لیتے ہو, تمہارا اپنا لیڈر کہتا ہے تم لوگ پیسے لیتے ہو, وہ روکنا چاہتا ہے, وہ تو بڑا ایماندار ہے. تو مجھے تو میں ایز اے پولیٹیشین بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ کتنا ایماندار ہے وہ. تو میں کتنا ریزسٹ کروں گا اپنی اس بے عزتی کو بار بار. تو یہ پولیٹیکلی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بات کو اس طرح کر بھی دی جائے اور کسی کو ہرٹ بھی نہ کریں. آپ پالیٹکس یہ ہوتی ہے, پالیٹکس یہ نہیں ہوتی کہ آپ باہر نکل کے لوگوں کو منہ پہ چپیڑے مارنا شروع کر دیں اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے کور لیا ہوا ہے نا کہ عمران خان سچا بہت ہے, ایماندار بہت ہے, اس کے جو ہے وہ والی چیزیں بھی تو بہت ہے نا ان کی. اچھا اس کے اندر ایک اور چیز یہ آتی ہے کہ میں اکثر ایک بات ویسے کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان بہت ایماندار ہے, وہ خود کوئی کرپشن نہیں کرتا, لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھیں عمران خان اپنے گھر کا بھی کوئی خرچہ نہیں اٹھاتا. جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں وہی اس کے گھر کا خرچہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. ہاں نہیں, ان کے پاس بالکل ان کے پاس بہت زیادہ فائنانسز ہیں جو پوری پارٹی کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کر رہے ہیں, اور ان کا کوئی کاروبار سامنے نہیں ہے. اب اگر آپ کسی پی ٹی آئی والے سے بات کریں تو وہ اکثر یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کرکٹ میں بڑا پیسہ بنایا, وہ تو جی اگر جا کے کامنٹری کرتا ہے تو اس نے ٹھیک ہے اس میں اچھے پیسے ملتے ہیں, نو ڈاؤٹ دے میک گڈ منی, لیکن ہمارے پاکستان میں کون سا کامنٹیٹر ہو رہا ہے کرکٹ میں؟ رمیز راجہ, میرے خیال اس نے اتنا پیسہ تو نہیں بنایا ہوگا. بالکل, یا جو پرانے تھے یا آج بھی ایکسٹرا ملتے ہیں نا, عمران خان کو ذرا زیادہ ملتی ہے.
پتہ نہیں کیا. لیکن یہ وہی باتیں ہیں جب لوگوں نے کوشچن کرنا شروع کیا تھا پرویز مشرف کو, تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا اور نہیں جی وہ تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ہم امریکہ میں کسی ایک یونیورسٹی میں چلا جائیں تو لوگ ان کو یونیورسٹیز بلاتی ہیں, آئی وی لیگ اور یہ اور وہ, اور ایک لیکچر کے وہ کروڑوں ڈالر لیتے ہیں, حالانکہ یہاں ہم رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. کوئی وہ نہیں دیتا آپ کو, پیسے تو نہیں دیتا کوئی لیکچر دینے کے, کچھ نہیں آنر ہوتا آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دے رہے ہیں. یس, لیکن اگر کچھ کوئی پے کرتا بھی ہے تو میرا نہیں خیال وہ ایک نامنل سا, یہاں پہ ہر چیز کسی بھی یونیورسٹی میں ہوتی ہے کہ وہ جیسے اگر کسی فنڈز ہوتے ہیں, لمیٹڈ فنڈز ہوتے ہیں, سارے اپنے پروفیسرز کو تنخواہیں مشکل سے دیتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. اور وہ اگر کسی ٹاپک پہ انہوں نے رکھا ہے تو کسی ریسرچ گروپ نے رکھا ہوگا, تو وہ ریسرچ گروپ کے لیے جتنے فنڈز نکلے ہیں وہ آپ اگر دیکھیں کہ اگر وہ 5-7 لاکھ ڈالر ہے ادھر, تو انہوں نے کہا چلو ایک یہ رکھ لیتے ہیں, اسٹوڈنٹ سارے آ کے اس کو سیکھ لیں گے. خیر یہ ہم بالکل کسی اور طرف چلے گئے. مشرف صاحب کے پاس بائی دا وے کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے جو انہوں نے آ کے سکھانی اور اس کے وہ لاکھوں ڈالر لے لیں گے؟ نہیں وہ یہ میں اس کو کمپیریزن کر رہا ہوں کہ یہ باتیں, اور یہی چیز عمران خان کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اس کا تو یہ ہے, اس کا کون سا بزنس ہے اس کا بھائی. اگر تو دیکھیں نواز شریف کا بزنس ہے تو ہمیں پتہ ہے بزنس ہے. 60s سے تو ایٹ لیسٹ لاہور کے اندر پرانے لوگ جانتے ہیں کہ یہ فیملی بزنس میں تھی. مے بی 50s میں انہوں نے کہیں لیٹ 50s میں شروع کیا ہوگا. اگین اٹس ناٹ کہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ, لیکن ایٹ لیسٹ اٹ از آبویس دیٹ اس کے پاس تھا. زرداری جو ہے ان کی, زرداری صاحب ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ بھی ہیں اپنی جگہ پہ خود ہی, لیکن چلیں اس کو بھی ایک طرف رکھیں. لیکن انہوں نے لیٹ 50s میں کنسٹرکشن کا بزنس کراچی میں, لوگ بمبینو کہتے ہیں, بمبینو جو تھا میں نے خود اتنا نہیں دیکھا ہوا اندر جا کے یا باہر سے بھی اتنا, لیکن مجھے کسی صحیح جو کراچی کے پرانے بزنس والے انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اس زمانے میں 2-3 بڑی بلڈنگس تھیں کراچی کے اندر لیٹ 50s ارلی 60s 61 62 میں سمجھ لیں. تو ان میں سے یہ بمبینو چیمبرز ہوتا تھا. اٹس اے ہیوج بلڈنگ بیک دین. تو کوئی اس کو افورڈ ہی کر سکتا ہوگا نا کہ جو اس زمانے میں اتنی کنسٹرکشن کر رہا تھا. اینی ویز اگین وی آر ناٹ ہیئر ٹو اور باتیں اس کے اندر, یعنی بہت ساری کاروبار کر رہے ہیں نا. خان صاحب سر بات وہ ساری سمجھ میں آتی ہے, خان صاحب کو کمنٹری کے پیسے بھی ملتے ہوں گے, میں ایگری کرتا ہوں, میں مان لیتا ہوں, صحیح ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ خان صاحب اب تو بڑے عرصے سے کمنٹری نہیں کر رہے ہیں نا, اور وہ خود کہتے ہیں میری تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا. نہیں وہ ماشاءاللہ ہاں, تو وہ اب ان کا گزارا تو نہیں ہوتا, ظاہر سی بات ہے 300 کنال کا گھر ان کی تنخواہ میں نہیں سیٹل ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. نہیں تو لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو لوگ ان کا گھر چلاتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا گھر چلاتے ہیں, وہ ماشاءاللہ سے ہر قسم کی کرپشن میں انوالو ہیں. یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی اور ماننی پڑے گی. زرداری صاحب اپنی جگہ پہ بہت کرپٹ ہوں گے, بلکہ ہیں, میں یہ کہوں گا ہم اس کے اوپر نہیں کہہ سکتے, ان کی بھی ماشاءاللہ حرکتیں ہیں. نواز شریف صاحب کی بھی حرکتیں بڑی اعلیٰ پائی گئی. دیکھیں میرا اپنا ذاتی ہے, بالکل ذاتی وہ کر رہا ہوں. میرے خیال میں جب کوئی کاروباری سیاست میں آتا ہے تو آپ وہ والی بات ہے کہ بلی کے آگے دودھ رکھنے والی, تو آپ یہ آپ بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میں تجارت بھی کر رہا ہوں, میں کاروباری بھی ہوں, اور میں بزنس میں اور میں سیاست میں آ جاؤں, میں پوزیشن پہ آ جاؤں اور اپنے آپ کو اپنی بزنس کو ایڈوانٹیج اس میں سے نہ دوں. تو ان کی تو کرپشن جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھائیں گے, دیٹس واٹ اٹ از. لیکن کہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا, جسٹیفیکیشن نہیں ہو رہی یہاں پہ کہ وہ اچھا کرتے ہیں, لیکن یہ ایٹ لیسٹ ہمیں نظر تو آتا ہے نا کس وجہ سے یہاں تو پیسہ کہاں جا رہا ہے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ تو جس طرح وہ بوریوں میں بھر رہے ہیں نا یہ لوگ, ان کا تو کاروبار نہیں, عمران خان صاحب کا تو کوئی کاروبار نہیں. یا تو ہو ان کے پہلے 1-2 فیکٹریز تھیں, اب 4 ہو گئی ہیں, تو میں کہوں ہاں جی انہوں نے اپنے کاروبار کو فائدہ دیا, یا کوئی انہوں نے کوئی بزنس دبئی میں کھولا ہے, تو یہ تو مطلب بالکل وہ عجیب سی چیز ہے کہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کہو کہ ہاں بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں, یہاں پیسے رکھو, یہ میری اے ٹی ایم ہے. جن اے ٹی ایم سے وہ نکالتے ہیں اس اے ٹی ایم میں کوئی ڈالتا بھی تو ہے نا. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ جو اے ٹی ایم میں ڈالتے ہیں نا سر, وہ سارے کرپشن میں ملوث ہیں. جہانگیر ترین صاحب از ون آف دی بگیسٹ ایگزامپل, جو آج کل غائب ہوئے ہیں ویسے تو. اچھا چلیں, آپ نے عمران خان صاحب کے کمنٹری اور لیکچرز کی بات کی ہے, تو آپ کو ان کا ایک لیکچر سناتے ہیں, آپ کو امید ہے بڑا مزہ آئے گا سر. کیا ہے, اور عمران میں یہ چاہوں گا
کہ آپ کے میڈیا کو بریک ڈاؤن دیں. یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کمرشل ویلیو جو ہماری ویلتھ جنریٹ ہوگی وہ 6,000 ارب روپے ہو گئے. 6,000 ارب روپیہ. کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سامنے میرے خیال میں آپ لیٹ نائٹ سب نے کی ہوئی کیونکہ سوئے ہوئے آپ سب, کوئی تالیوں کی آواز نہیں آئی کہ 6,000 ارب روپیہ جنریٹ ہوگا یہاں. علیم خان آپ کو تو خیر خاص پتا چلنا چاہیے نا ان چیزوں کا, کیونکہ آپ تو ہیں اس بزنس میں. جی تو سر آپ نے تالیاں نہیں بجائیں؟ نہیں, تالیاں بجانی چاہیے. بات کی آپ کو تالیاں بجانی چاہیے تھی. نہیں, وہ میرا خیال ہے کراؤڈ جو ہے وہ تالیاں بجا بجا کے تھک گیا. پہلے انہوں نے 50 لاکھ گھروں پہ تالیاں بجائیں, پھر 1 کروڑ نوکریوں پہ تالیاں بجائیں, اس کے بعد بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا, اس پہ تالیاں بجاتے رہے کہ اب پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, پہلی دفعہ پاکستان میں وہ ہو رہا ہے, اس پہ تالیاں بجیں. تو تالیاں بڑی بجائی ہیں لوگوں نے, لیکن اب لوگ تھک گئے تالی بجا بجا کے. آئی تھنک مجھے وہ نانا پاٹیکر کا ڈائلوگ یاد آ گیا, ایک مچھر سال آدمی کو ہجڑا بنا دیتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب تالیاں بجوا بجوا کے پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں لوگوں کو. وہ اب لوگ تھک گئے ہیں اس باتیں سن کے ان کی. تو ایکچولی خان صاحب جو ہے نا, انہوں یہ والڈن کا, بائی دا وے جن کو نہیں شاید معلوم ہوگا میں ان کو بتا دوں, والڈن کا ایک ایئرپورٹ تھا, اس کو وہاں پہ کمرشلائز کرنے کا کافی عرصے سے منصوبہ تھا. تو اس کو اب یہ کمرشلائز کرنے جا رہے ہیں, اور وہ چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا لیکن اراضی بہت بڑی تھی. جی میں نے دیکھا. جی تو یہ اس کو وہ کر رہے ہیں, تو اس کی یہ بیسیکلی تقریر تھی. اور وہی مجھے یعنی اچھا جو بات میوٹ ہوگی نا بیچ میں, وہ کہتے ہیں انہوں نے اصل میں یہ کہا تھا آپ ساری رات پارٹی کرتے رہیں. اوہ اچھا ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی ساری رات. اب مجھے تو یہ لگ رہا پارٹی پتہ نہیں کون سی والی پارٹی یہ بول رہے تھے اپنے ایم این ایس کو. مجھے تو اب ان کی حرکتوں پہ تھوڑا شک ہو رہا ہے ویسے اس کے بعد سے. نہیں چلے, پارٹی کرنے والے اچھے بھی ہوتے ہیں لوگ, ایسی بات نہیں ہے. جو لوگ پارٹیاں کرتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں, وہ کام بھی کرتے ہیں, ڈٹ کے کام کرتے ہیں. پارٹی کرتے مجھے لگتا ہے ان کو ہینگ اوور ہوا ہوا تھا. وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ تمہیں ہینگ اوور ہوا ہوا ہے, میں تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دوں گا. کچھ ایسے بھی ہیں نا جو کہ انہوں نے وہ ڈراموں کے پیچھے لگایا. کیا نام تھا اس کا, ارطغرل کی 100 قسطیں دیکھنے کے بعد ان کو مطلب ہوش ہی نہیں رہا. یہ بھی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے ہی آپ نے صحیح کہا ہے. وہ آج کل پتہ نہیں عثمان کے اوپر بھی کوئی وہ آیا ہوا ہے, مجھے کوئی اس دن بتا رہا تھا, اس کا بھی ایک آگے اس کے بیٹے کا آگے سیریز چلا دی ہے انہوں نے. اور یونس سیمرے کے اوپر بھی انہوں نے کوئی اس دن ایک دفعہ ٹویٹ کی ہوئی تھی. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ڈرامے بہت سارے ہیں دیکھنے کو, اور حکومت کا ٹائم کم رہ گیا, ڈرامے بہت زیادہ ہیں. جی ماشاءاللہ, بڑا ٹائم اس میں ٹائم لگے گا. اور دیکھیں یہ ہے کہ ابھی فیبروری میں مجھے ایک چیز اور یاد رہتی ہے, اور یہاں کیا کہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہوئے خاص طور پہ, لیکن پاکستان میں بھی وہ ختم ہی ہو گئی تھی, وہ تھی بسنت. ہاں جی بالکل, اگلا ٹاپک ہم اسی پہ جا رہے تھے. ہاں تو وہ اگر آپ دیکھیں وہ بالکل سر, بسنت کہاں چلی گئی. اب آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے, تو بسنت کے ایک رنگ ہوتے تھے, پتنگیں اڑا کرتی تھیں ہمارے, یعنی ایک بڑا مجھے پتنگ اڑانی نہیں آتی, لیکن مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک وہ کہتے ہیں نا ایک خاص قسم کا ایک چارم ہوتا تھا اس بسنت کا. میں بھی اناڑی پتنگ باز ہوں, لیکن مجھے آتی ہے, لیکن میں استاد نہیں ہوں. اچھا, مجھے بچپن سے میری اماں بڑا مارا کرتی تھی, خبردار پتنگ اڑائی. نہیں میں استاد نہیں ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں استاد ہوتے تھے, وہ ان کے مقابلے بھی ہوتے تھے, پہلوان استاد یہ وہ. لیکن اپنے گھروں میں بھی کچھ ہمارے دوست یار کزنز وہ زیادہ اچھے پتنگ باز تھے, اور میں زیادہ تر پنا پکڑتا تھا, اس میں مجھ سے پنا گر جاتا تھا این جب پیچا لگا ہوتا تھا. پھر وہ مجھے میرے اوپر اگر کٹ جائے تو پھر میرے اوپر آتی ہے کہ تم نے پنا صحیح نہیں پکڑا. نہیں, اس جو بسنت کی ہے کہ 2 چیزیں اس میں, ایک تو ظاہر ہے یہ زمین سے وابستہ جو کلچرل ایونٹس یا وہ ہیں میلے ٹھیلے کہہ لیں, ان میں سے ایک ہے, اور یہ سب کے سب موسموں سے اور زمین سے وابستہ یہ تاریخی چیزیں. تو سردی کے خاتمے پہ یہ خوشی میں منایا جاتا ہے.
सरसों निकली होती है, इसलिए पीला रंग इसमें आता है, वो उस हवाले से। और बाकी जो पतंगबाजी है वो तो वैसे भी सारे साल लाहौर में जैसी जगहों पे, होती इंडिया रहती के है। अंदर और बहुत से शहर हैं जहाँ लखनऊ वगैरह मैंने सुना है वहाँ पे भी ट्रेडिशनली बसंत या सर पतंगबाजी। इवन के पहले अफगानिस्तान में मैंने सुना बहुत जी पतंगबाजी होती थी। जी, मेरे एक दोस्त हैं यहाँ, कनाडा में ही मेरे एक दोस्त हैं शेरियार साहब, कभी उनको मदऊ करेंगे, उनको इन चीज़ों का काफ़ी पता है पश्तून Nice. कल्चर के साथ। तो वो भी इसका कुछ बता रहे थे मुझे पतंग के अफगानिस्तान के अंदर। तो ये पूरे सर पूरे आपने रीजन वो का। किताब पढ़ी है आई थिंक उसकी, द काइट रनर, ये स्काईट्रन बड़ी फेमस मूवी भी है। बड़ी फेमस बुक है। तो उसके अंदर वो बकायदा तौर पे उसको एक्सप्लेन करता है कि ये बकायदा एक मुकाबला होता है कि कौन जाके पतंग पकड़ेगा इनके जी ऊपर, जी। राइट। तो वो देखें बड़ी मजेदार चीज थी। देखें इसमें ये था कि एक तो ये आप जरा इसकी ना एक दो पहलुओं पे मैं मुख्तसरन कोशिश करूंगा बात करने। पहला ये कि आप दुनिया में मुझे ऐसा कोई मुल्क बता दें या ऐसा कोई इवेंट बता दें कि ना वो कोई उसमें कोई मजहबी वो है, ना कोई कॉल दी जाती है कि भाई ये करना है, बस एक अनाउंसमेंट होती थी कि भाई फलाने दिन बसंत है। बिल्कुल सारा शहर जो है वो बसंत मना रहा है। राइट। बैक इन डेज बिफोर कमर्शलाइजेशन आई वुड से, तो वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड एक फंक्शन होता था, लोगों के इकट्ठा होना, छत पे जाना, ये सब कुछ, गुड्डियाँ पतंगे गुड्डे उड़ाना और ये फिर उसमें पेचे लगाना और ये सारा कुछ। फिर उसके बाद आप आगे देखें कि जब ज़्यादा कमर्शलाइज हुआ तो फिर उसमें भी बुरा नहीं था, लेकिन ये था कि उसमें ये हुआ कि बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे ये होने लगी चीज़ें। उसका पॉजिटिव मैं ये आपको एक मुख्तसरन बताता हूँ कि मैं एक दोस्त था, तो उसकी शादी हुई और उसने रिसेप्शन दिया अवारी लाहौर में। तो वहाँ से मैं निकल रहा था बसंत से आगे पीछे, एक वीकेंड बिफोर और आफ्टर बसंत। सो मुझे एक और दोस्त वहाँ मिल गया और वो कोई बहुत ही पुराना है, कहीं स्कूल क्या। तो उससे बात हुई, उसने कहा यार मैं तो यहाँ पे एक गेस्ट के साथ हूँ, तुम भी आके बैठ जाओ, एक बड़ी अच्छी गपशप होगी। तो हमने वहाँ बैठ के कॉफ़ी पी उसके उधर अवारी में। तो वहाँ पे वो उसका जो गेस्ट था वो कोई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि आई थिंक ही वाज फ्रॉम स्वीडन और समवेयर फ्रॉम यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्री, वन ऑफ दोस, एंड ही वाज देयर to observe the basant and celebrate the basant at the same time। वो उसके साथ वो ये करता था कालीनों का कारोबार, कारपेट्स का। तो वो उसके साथ कोई डील भी कर रहा था कि किस तरह यहाँ से मैं, तो ये बड़ा बिजनेस भी हुआ इसमें, बहुत पाकिस्तान का नाम हुआ उससे, बड़ा बिजनेस हुआ। यार सिर्फ ये नहीं कि ये बड़े बड़े लोग या बिजनेस इन्वेस्टमेंट आ रही है और यहाँ पे लोग उसको प्रमोट उस तरह से भी कर रहे हैं। आप इसका एक और पहलू देखें। मैं अपनी अजीब सी आपको मैं एक तो ये एक तरफ आपको बता रहा हूँ कि लाखों करोड़ों का बिजनेस हो रहा है, लोग आ रहे हैं पसंद मना रहे और मनाने, और वो फिर देख रहे हैं कि इस मुल्क में कोई अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, यहाँ से कोई चीज़ इम्पोर्ट की जा सकती है अपने मुल्क की, वो सारी चीज़ें। उसके साथ साथ आप दूसरी तरफ देखें, जो आप जिसको कहते हैं डोमेस्टिक, उसके हवाले से देखें, इकोनॉमी जो चलती है। सर खाने पीने का बिजनेस बढ़ता था उससे पतंगबाजी तो एक तरफ रख देना। अभी जिस तरह से एज एन एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कैलगरी स्टैम्पीड होता है। जी जी बिल्कुल, एज एन एग्जांपल। तो वो एक हफ्ता जो है हमारे लिए यूं कह लें यहाँ पे मेला होता है, उसके अंदर जितना बिजनेस मेरा ख्याल से उस एक हफ्ते में आता है, शायद ही कभी आता हो। इसी तरह से हमारी बसंत में भी ये होता था। एग्जैक्टली। और मैं एक छोटी सी बात करता चलूँ, एक मुझे जो चीज़ याद आ जाती है, एक दफ़ा हम लोग बसंत से नेक्स्ट वीकेंड पे फिर ज़रा लोग ज़्यादा करते हैं गुड्डियाँ शुड्डियाँ उड़ाने का शौक। तो मैं मेरा कज़न था, हमने आपस में बात की। उसने कहा यार वो इस तरह के नहीं है कुछ, हमारे पास मज़ीद पतंगे नहीं हैं, कुछ जाके लेके आते हैं। तो उस वक्त जिस ज़माने में बात कर रहा हूँ 90s में, उसमें भी महंगा हो गया था सब कुछ ना। तो मैं कहा यार अब मज़ीद 500,000 का खर्चा होगा, पतंगे लानी होंगी। तो हम लोग पैसे लेके आपस में हमने हिसाब लगाया, हमारे पास हैं तो चल के ले लेते हैं। तो निकले ही थे तो सामने से एक बच्चा आ रहा था। ये होती है ना तप्पड़वासी जो झोंपड़ियों में रहते हैं, जी जी जी, उस तरह का कोई उधर से कोई नई आबादी बन रही थी, वहाँ पे खाली ज़मीन थी, उस पर बैठे होते हैं बेचारे। तो उधर से निकल के आ रहा था, उसके पास कोई पता नहीं 20-30 पतंगे गुड्डे उसने पकड़ी हुई।
تو اس سے ہم نے پوچھا، میں کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں تو بیچ رہا ہوں. اس نے پوچھا کتنے کی کیا؟ آپ یقین کرو ظاہر اس بیچارے نے وہ لوٹی کا مطلب وہ کٹ کے آتی ہیں تو وہ اٹھا لیتے ہیں، اس کے لیے تو فری تھی. اس نے وہ ہمیں سب کچھ میرے خیال ہے کوئی بارگیننگ کے بعد 100-150 میں دے دی. تو اب اس بچے کے بارے میں بہت بڑا ہوگا. ہاں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ایک کر کے بیچے گا، پتہ نہیں کب بیچیں گے. وہ اتنا خوش ہوا کہ یار ایک دم سے اس کو جو پیسے ملے وہ تقریباً ناشتہ ہوا گیا. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں غریب سے غریب آدمی سے لے کے اور بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں ان سب یا جو بزنس مین تھے ان کے لیے اس میں ایک اپرچونٹی تھی. اور پھر اس کا کلچر لوگوں کی طرف سے وہ تو ہے، لیکن لوگوں نے بھی اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا تھا. یہ جو میٹل کی تاریں، کیمیکل ڈورس، گلے کٹنے شروع ہو گئے. ایون کہ مجھے یاد ہے یہ میٹل لپیٹ کے کچھ وہ اڑایا کرتے تھے پتنگیں. وہ اتنا مسئلہ نہیں تھا. سب سے بڑا مسئلہ ضلع حسین اس میں آیا تھا کیمیکل ڈور کا. کیمیکل ڈور جو تھی وہ اتنی خطرناک تھی، اتنے لوگوں کے گلے کٹ گئے. بائک پہ آپ جا رہے ہیں، ڈور آتی ہے، نظر بھی نہیں آتی، آپ کے گلے پھر گئی اور یو ڈن. وہ جو اس حوالے سے وہ بہت اچھا انہوں نے قدم اٹھایا اس کو روکا. لیکن یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اچھا دوسری چیز یہ فائرنگ، ہوائی فائرنگ، اس سے لوگ مرتے تھے. تو یہ چیزیں غلط چیزیں اس میں آئیں. کمرشلائزیشن کے ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوا، لیکن یہ جو چیز ہوئی کیمیکل ڈور اور یہ سب کا. مزے کی بات ہے کیمیکل ڈور زیادہ تر انڈیا سے آتی تھی، اسمگلڈ ہوتی. مجھے نہیں پتا کہ اتنی بڑی پیمانے پہ اسمگلنگ کیسے ہوتی تھی. بہرحال یہ تو بارڈر سیکورٹی آپ کو پتہ کیسے ہوتی تھی. اب آپ بات نہیں کرنا چاہتے تو اور بات نہیں. آج ہم نے اچھا آغاز کیا تو وہیں میں اس کو بالکل روک دیتے ہیں. جی صحیح ہے. اچھا اس کے اندر ویسے میرا خیال سے یہ بھی ہو سکتا ہے، ابھی دیکھیں ہمارے پاس میدان ٹھیک ٹھاک ہے. جس طرح سے ایز این ایگزامپل یہ جو والڈن والا میدان ہے جس کے اندر یہ ابھی یہ سب کر رہے ہیں، اگر اس میں باغات لگائی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کہا جائے اگر آپ نے پتنگ اڑانی ہے آپ ان باغوں میں جا کے اڑائیں، اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جس نے ڈور لے کر جانی ہے وہ اندر یعنی آپ کو دکھا کے ڈور لے چیک کرا کے جائے گا. بالکل بالکل. وہاں جائیں، آپ پتنگ بازی کریں، آپ وہاں پہ میلے ٹھیلے لگائیں، وہ پورا ایک سسٹم آپ بنا سکتے ہیں ہر شہر میں. تو یہ ایک بڑا یعنی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے سر. میرا خیال سے بسنت واپس آ سکتی ہے اگر تھوڑا سا حکومتیں جو ہے وہ کام کریں، اگر کام کرنا چاہیں. ہاں نہیں ابھی فی الحال تو پنجاب میں کیونکہ لاہور میں بسنت ہوتی ہے تو فی الحال تو وہ صاحب وہاں پہ جو ان کی حکومت ہے پتہ نہیں ان کو ان سے سیدھے سیدھے کام نہیں ہو رہے، تو اتنے آگے کی کام تو مجھے نہیں پتا. یہ تو ویژنری کام ہے ایکچولی. ٹھیک صحیح ہے، اٹس ویری ویژنری. اور یہ لیکن دیکھیں چلیں پنجاب کو تو ہم کہہ لیں کہ بزدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سندھ میں جو بیسیکلی فیسٹیول تو پورے پاکستان کا ہے نا سر. تو یہ چاہے سندھ میں بھی ہو سکتا تھا ٹھیک. ہم سندھ میں انہوں نے ایک زمانے میں ایک سندھ کا فیسٹیول انہوں نے بنایا تھا بہت بڑے پیمانے پہ. اس پہ کرپشن اور یہ چیزیں بڑے مسئلے آ گئے تھے. وہ بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اگر کچھ ہو تو کرپشن فوراً نکل آتی ہے. پنجاب میں کچھ بھی ہو جائے چلتا ہے. تو لیکن وہ اچھا فنکشن تھا، وہ بڑا اچھا انہوں نے حلال ہے نا سر. نہیں وہ ہے، اور کراچی کے لوگوں نے بڑا انجوائے کیا تھا اس کو اور اس کو بڑا پسند کیا تھا. تو یہ کہ ایسے مواقع ملنے چاہیے لوگوں کو جہاں وہ جا کے انٹرٹین ہو. تو یہ چیزیں ہیں. چلیں اس سال تو کووڈ ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے کچھ بہتر ہو. جانے سے پہلے میں آپ کو ایک آخری سر اسکرین دکھانا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ بھی اس سے کوئی سبق سیکھیں، میں بھی کوئی سبق سیکھوں. تو یہ ہمارے سراج الحق لالا صاحب ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کارکن زیادہ بچے پیدا کر کے جماعت اسلامی کو عروج پر لائیں. تو ایک زمانے میں ہوتا تھا سر بڑا خاندان جہاد آسان. تو مجھے لگتا ہے جماعت اسلامی کو ویسے تو ووٹ نہیں ملتے، تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ چلو بچے پیدا کر لیں، ووٹر پیدا کریں. جماعت کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. جماعت اسلامی بالکل تیار تھی اس پولیٹیکل سسٹم میں آگے آنے کے لیے. ان کو بنتا تھا ان کا بیچاروں کا. انہوں نے عمران خان پیدا کر دیا اور کلین شیف مولانا جو ہے نا انہوں نے بنایا. اور یہ ایکچولی دیکھا جائے تو جماعت اسلامی ہی کی ایکسٹینشن ہے. وہی جماعت اسلامی ویسے ان کی یہ بات بڑھوا دیا، وہ آگے اس کو کر دیا. بائی دا وے سر یہ جو ہمارے لبرلز ہیں یہ بات وہی والی نہیں کر رہے تقریباً. اب آپ سوچیں گے کیسے، اب آپ سوچیں گے کیسے سر. میں آپ کو بتاتا ہوں لبرلز کیا کرتے ہیں. ہمارے اسپیشلی جسٹن ٹروڈو صاحب انہوں نے امیگریشن کھول دیا.
وہ کہتے ہیں جتنا امیگرینٹ آئے گا مجھے ووٹ دے گا. ٹھیک ہے, تو جسٹن ٹروڈو صاحب کو آپ کو بھی پتا ہے گورے پسند نہیں کرتے. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے, اور آپ اس سے بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے اور بڑی زبردست کمپیریزن کیا آپ نے کہ وہ ٹروڈو کا بھی یہ خیال ہے کہ جتنے امیگرینٹس آئیں گے وہ سارے اس کے ووٹر ہوں گے. تو اس لیے اس نے خیر یہ کینیڈا میں یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے اور اس کو ٹروڈو ایک حد تک ہی وہ کر سکتا ہے. لیکن سر یہ بات تو ہے کہ سیرین ریفیوجیز بے تحاشا ہے. اگر یہ کنزرویٹوز کی گورنمنٹ ہوتی تو اتنے زیادہ نہیں آنے تھے. اس کے علاوہ ویسے بھی ریفیوجیز لبرلز آتے ہیں نا تو ہمارے دیسی سارے بھگڑا ڈالتے ہیں کہ اب ہم اپنے گھر والوں کو بلائیں گے. نہیں بالکل صحیح ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہاں کی اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں جب کوئی شخص یہاں آتا ہے تو اس کو یہاں کے حالات کے حساب سے دیکھ کے پھر آگے پالیٹکس میں آپ نے جو لفظ جس کی طرف میں تھوڑا سا واپس ادھر لے کے جاؤں گا, آپ نے لبرل کا لفظ یوز کیا. دیکھیں لبرل جو ہے یہاں پہ پاکستانی ہوں دوسرے مسلمان ہوں جو لبرل پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو بہت ایسوسیٹ کرتے ہیں, ان سے میرا یہ جو بیسکلی جو کینیڈین لبرل ویلیوز ہیں وہ ان سے بہت کوسوں دور ہیں. بہت دور ہے. ہم اصل میں کنزرویٹو ہیں اندر سے. ہم بہت خطرناک قسم کے کنزرویٹو ہیں, اتنے کنزرویٹو ہیں کنزرویٹو بھی پریشان ہو جائیں. ایون کہ ہم پروگریسو کنزرویٹو نہیں ہیں. نہیں اب ان کو پتہ مطلب ان کو پتہ بھی ہے, لیکن یہ کہ یہ اب میں دیکھتا ہوں اکثر جب لوگوں میں پاکستانیوں میں بیٹھے ہو تو وہ یہاں کینیڈا میں کہتے ہیں بات ہو ہاں جی میں لبرل ہوں, بلکہ وہ ہمارے لاہور کا کیونکہ ذکر چل رہا ہے بسنت کا, تو میں اکثر مذاقاً کہتا ہوں لبرل کہ میں لبرل ہوں. ایک لہجہ نا لاہور کا, میں لبرل ہوں. تو وہ لبرل جو ہوتے ہیں نا لبرلز, اب ان سے پھر میں پوچھتا ہوں, میں ان کو ایسی مذاقاً کبھی ہے اور وقت ہو نہ ہو, جیسے فرض کریں جون میں یہاں پہ ہوتا 3 پرائڈ پریڈز ہوتی ہیں مختلف ٹائمنگز میں, رائٹ. ایڈمنٹن میں ہمارے یہاں جون میں نارملی ہوتی ہے, تو اس میں لوگ جاتے ہیں, وہ ایک ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کو. تو وہ میں اکثر ان سے کہتا ہوں جی اگر آپ لبرل ہیں تو آپ وہ پرائڈ پریڈ میں ضرور جائیں. تو وہ پھر پوچھتے ہیں, کئیوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا, بعض کو ہوتا ہے جو پرانے ہیں ان کو پتہ ہے, جو نئے لبرلز ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ پوچھتا ہے یہ پرائڈ پریڈ کیا, پھر ان کو بتا دو نہیں اس طرح سے آپ کو جانا ہوگا. تو وہ جو ہے LGBTQ+, جو بھی ہے ان کی پریڈ ہے اس میں آپ جائیں. نہیں یہ کیسے, یہ تو غلط بات ہے. تو پھر ان کو پھر آپ لبرل کس چیز کے ہیں, آپ لبرل کس چیز کے ہیں, آپ لبرل تو یہ لبرلز بھی جو ہے نا ہمارے یہاں کچھ ایسے ہی ہیں وہ دیسی. اچھا اس کے اندر ایک اور میں آپ کو مزے کی چیز بتاؤں, یہاں تک کہ یہاں پہ ہماری ایک کیلگری کی لوکل پاکستانی پولیٹیشین تھی جی, وہ اسی طرح سے NDP کی طرف سے کسی دن پرائڈ واک میں چلی گئیں, تو ان کے اوپر ریلیجس آرگنائزیشن میں ہر قسم کی ایکٹیویٹی پہ تقریباً پابندی تھی کہ اب آپ جی ماشاءاللہ اب آپ جو ہیں آپ نے ادھر اس کو سپورٹ کیا. تو یہ چیزیں موجود ہیں, اور یہ وہی بات ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا میرا خیال سے کنزرویٹو اگر امیگریشن کے اوپر اپنی پالیسیز نرم کر لیں نا تو ہم سارے کنزرویٹو ہو جائیں گے. ہمارا لبرلز کے ساتھ صرف وہ امیگریشن والا ہی سین ہے بیسیکلی زیادہ لوگوں کا. نہیں بالکل صحیح, کیونکہ دیکھیں کنزرویٹو میں اسپیشلی جو فسکلی کنزرویٹو ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ پیسہ بنانے کے لیے, اور لوگوں کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کینیڈا میں بعض لوگ کینیڈا کو دبئی پرانے وقت میں دبئی چلو پیسہ بناؤ والا سسٹم, تو یہ اس کو اون کرنا, اس یہاں کی کلچر کو اون کرنا, اس کی سسٹم کو اون کرنا, اس میں اپنے آپ کو اپنے لیے راستہ بنانا, بہت سی چیزیں ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر اسی کے اندر گرو کرنا, رائٹ. دس از what we need to do. It doesn't matter if you're politically conservative or liberal or anyone else. I mean, NDP is a good option. I mean, when it comes to this province where we're sitting right now, Alberta. I mean, obviously NDP still has weightage, and they're doing very well. لیکن یہ ہے کہ میں ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں, بسنت کی بات بھی ہم نے کی, اس حوالے سے وہ چلتے ہوئے ہم اس پہ آئے ہیں. ویلیوز ہیں جو کہ ایک دیکھیں سوسائٹی کی ویلیو بھی ہے. آپ چاہے جتنے بھی کنزرویٹو ہوں, کچھ چیزیں مان لی گئی ہیں,
ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت پہلے سینئر ٹروڈو نے کہا تھا اور وہ پھر جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ ہوا یہاں کی ایک طرح پارٹ آف کانسٹیٹیوشن ہوا, اور وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ what you do in your bed, in your bedroom, I'm sorry, right? So your bedroom affair is no affair of government. So that's what. So یہ ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح سے دیکھیں, یہ تو ایک چیزیں اور بہت سی چیزیں ہیں جن میں آپ کی ایک دو چیزیں جن پہ کم لوگ سوچتے ہیں, وہ یہ ہے کہ لبرل ہونے کے لیے ایک یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو سروسز ہیں جو لوگ سوسائٹی میں پیچھے رہ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے, بیکاز آف سم ہینڈی کیپ, they have some kind of handicap in physically, mentally, whatever it is, then you're not able to walk with the whole society because of whatever reason you're behind financially or in any ways. ان سب کو بھی آپ نے سپورٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں آپ کی آ جاتی ہیں سروسز آ جاتی ہیں جو کہ ظاہر گورنمنٹ کے تھرو ہوتی ہے. ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو سستا رکھنا یا فری رکھنا, یہ بھی ایک لبرل ویلیو ہے. تو یہ وہ چیزیں جن کی امپورٹنس ہے. ہمارے یہاں گھوم پھر کے بعد وہیں آتی ہے کہ اچھا جی وہ خاتون کا جو پردہ ہے کیونکہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے کچھ لوگوں کے لیے ہے تو میں اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں, لیکن میں اس عورت کو بھی رسپیکٹ دیتا ہوں اگر میں لبرل ہوں کہ جو ایران میں یا ایران میں اور سعودیہ میں جب وہاں سے وہ بھاگتی ہیں اور اپنا جو اسکارف اور پردہ اٹھا کے باہر پھینکتی ہیں, سیلیبریٹ کرتی ہیں کہ وی آر فری ناؤ, میں اس کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. اس اوپینین کو بھی بالکل ہمیں کرنا چاہیے. What the liberal value is that I think ہم اس کو ٹرم دینا we are selective liberal, تو میرے خیال سے وہ صحیح ہوگا. اور ابھی جس طرح آپ نے بات کی نا صرف سروسز کی, اس کے اندر یہ جتنے لبرل ہے نا بیسیکلی ان کا ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ٹیکس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ہے ٹیکس مینجمنٹ, ایک ہے ٹیکس اوائڈنس. دے ٹرائی ٹو ڈو ٹیکس اوائڈنس, اور وہی بات ہے کہ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ہاؤ گورنمنٹ از گونا کم اینڈ سپورٹ اس. تو یہ لبرل جو ہے وہ ان چیزوں پہ لبرل نہیں ہے, ان پہ نہیں ہے, اپنی مرضی پہ لبرل ہے, اپنی مرضی کے لبرل ہیں. تو یہ چیز ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ انہی لبرل سے یہ کوئی پوچھے کہ آپ اپنے ملک میں یہاں پہ جو آپ سیکھتے ہو, کہ آپ اپنے ملک میں آپ جا کے کہیں دور تک, کہیں بہت دور سے بھی ہلکی سی آواز نکال سکتے ہو کہ جو ہمارے لاز ہیں جو کہ ڈسکرمنیٹوری ہیں ٹورڈز مائنورٹیز, ان کے اوپر آواز ہے آپ کی؟ کبھی سوچا بھی ہے آپ نے؟ بولنا تو دور کی بات. اگر ہم جیسے کوئی فار ایگزامپل جدت پسندی کی بھی بات کرتے ہیں نا, تو ہمارے پہ فتوے لگ جاتے ہیں. تو ہم نے بات کیا کرنی ہے, سوچنا کیا ہے. ہم اگر صرف جدت پسندی کی بھی بات کرتے ہیں نا, ویلیوز کو آپ چھوڑ دیں تو اس کے اوپر بھی پھر وہ ہو جاتا ہے. تو لیکن مزیدار ڈسکشن رہی میرے خیال سے آج کی. اس کو ہم ریپ اپ کرتے ہیں, ٹائم ہمارا تقریباً آلموسٹ اوور ہو چکا ہے. اور دیکھنے والوں کا بے حد شکریہ جو ہمیں ابھی تک دیکھ رہے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے اگر آپ کو ہماری کوئی چیز اچھی یا بری لگی ہے. دونوں صورتوں میں ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے اور علی ڈار صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. خدا حافظ.